نے تنہا اللہ کی ذات، اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک پانی کی بوند پر کیسا انسان ہر 40 دن کے بعد، ہر چلے کے بعد تغیر اور تبدیلی آتی رہی۔ 4 مہینے میں رحم مادر میں اچھا خاصا بھلا چنگا بچہ تیار ہوتا ہے، پھر 4 مہینے کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ اپنا وقت پورا کر کے دنیا میں آتا ہے کہ اب دنیا میں زندگی کے ساتھ آیا ہے۔ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے اور کیسی کانٹے کی ہے بہت مختصر، بہت مختصر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عام درمیانی عمر 60-70، خال کوئی 80-90 100، لیکن یہ اتنی کانٹے کی ہے کہ اسی پر سارا بننا اور بگڑنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں صحابہ کو بھی یہی سمجھایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب تھے وہ بھی یہی کہتے کہ ہماری جان ہمارا مال، اور اس مال کو اور جان کو کہاں لگاتے تھے؟ صرف کسریٰ کے دربار کا ٹکٹ مل جائے، اس کے دربار میں گھسنے کا، جیسے پلیٹ فارم اور وہ لیتے ہیں نا اسٹیشن پر، صرف کسریٰ کے دربار میں، اور اس کی قیمت اس وقت میں 2.5 لاکھ تھی، اور ان کے پاس کھانے کو کھجور نہیں، پینے کو پانی نہیں، 2.5 لاکھ لاویں۔ وہ قتل و غارت اور وہ خون ریزی اور وہ دشمنیاں، اسی پر ساری جان لگ رہی تھی، مال لگ رہا تھا، اور ہر ایک کا یہ اعلان، میری جان میرا مال، میری جان میرا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سراپا نور، سراپا رحمت، آپ نے سبق پڑھایا، یہ تمہارے دعوے میری جان میرا مال کہاں سے لائے؟ یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے پانی کی بوند میں، اور پھر کیسی شکل، کیسی صورت، آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، اور پھر اس میں روح پھونکی کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہی زندگی اللہ کی امانت بھی ہے، اور یہ قرآن نے اور حدیث نے بیان کیا ہے۔ اللہ کرے ہم پڑھنے لکھنے والے اور سیکھنا سکھانا ہمارا ماحول بن جائے کہ ہر نعمت کے لیے اللہ نے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر نعمت کی قدر کرو گے، نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو ہم بڑھاتے ہی چلے جائیں گے، نعمت میں اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے۔ اور کیسی کہ یہ چند روزہ ختم ہونے کے بعد پھر وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، جوانی ہے تو، تندرستی ہے تو، کھانا پینا ہے تو، نبیوں کا پڑوس ہے، صحابہ کا پڑوس ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں جام کوثر ہے، آپ کے سینے سے لگایا جانا ہے، نام اعمال کا سیدھے ہاتھ پہ ملنا، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ خوشی خوشی جنت کی طرف، کہ وہ ساری زندگی ہے کہ اگر اس چند روزہ زندگی کی قدر کر لی، اس کا صحیح شکریہ ادا کیا تو بڑھاتے ہی چلے جائیں گے۔ لیکن ساتھ کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی، وقت ضائع کیا، برباد کیا،
نہ لگانے کی جگہ وقت لگایا، نہ بولنے کے بول بولے، نہ دیکھنے کی چیزیں دیکھی، آوارہ گردی میں، کہ پھر اس پر جو پکڑ ہے اللہ کی بہت سخت، آخرت میں جو ہوگی وہ تو بہت سخت ہمیں، لیکن دنیا میں بھی ایسے حالات آتے ہیں کہ نہ گھر میں چین نہ باہر چین، نہ اپنوں میں چین نہ باہر، بے چین، پریشان، ڈاکٹروں کے یہاں جاتے ہیں، چیک اپ کراتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی، بے چینی، کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، کہ جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو نیند بھی، اور کھانے کمانے میں، تعلقات میں ایسی دشمنیاں ہو جاتی ہے، بھائی بھائی سے، باپ اولاد سے، اولاد باپ ماں سے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے پاس اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ یہ زندگی دی ہے، اور اس کی قدر بتلائی ہے، اس کے نمونے بتلائے کہ جنہوں نے اس نعمت کی قدر کی ان کی زندگیاں دیکھو، ان کی، اس لیے کہ زندگی میں یہی ہے، گھنٹے، گھڑیاں، دن، رات، ہفتہ، مہینہ، سال، اس پر ساری زندگی، لیکن یہ فرمایا ایک ہے زندگی گزار کر جانا، دنیا جانا تو سب کو ہی ہے، ایک ہے زندگی گزار کر جانا، اور ایک ہے زندگی بنا کر جانا۔ جہاں تک گزارنے کا مسئلہ ہے، اس میں ساری مخلوق برابر کی شریک ہے، چونٹی سے لے کے ہاتھی تک، سب کے یہاں راتیں ہیں، سب کے یہاں دن، سب کے یہاں گھنٹے، گھڑیاں، ہفتے، مہینے، سال، یہ سب کی گزرتی ہے، کہ وقت کے گزرنے میں ساری مخلوقات برابر کی شریک، لیکن زندگی کی قیمت جب ہے جب وہ بنائی جائے۔ مجھے یاد آیا ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پورے ملک کا وہاں آخری جوڑ تھا نظام الدین میں، اور وہ بھی ان کا آخری بیان تھا۔ عجیب بات فرمائی بھائیوں، کارگزاریاں تو بہت آتی ہیں، اتنا بڑا اجتماع اور اتنا بڑا مجمع اور اتنی جماعتیں اور اتنی مسجدیں اور اتنے 4 مہینے والے اور اتنے سال والے اور اتنی مسرات کی، اتنے علماء کی کارگزاریاں بہت آتی ہیں، لیکن فرمایا ہر چیز کی قیمت اس کی اصلی صفت سے ہے، اور اس پر مثال دی کہ پھلوں کے مارکیٹ میں چلے جاؤ، انگور کے خوشے کیسے لٹک رہے ہیں، منہ میں پانی آ جائے، انار اس کو کھول کر اس کے دانے کہ منہ میں پانی آ جائے، اور سیبوں کو کیسا سجاتے ہیں، اور اس کی خوبیاں ایسا ہے، ایپل اے ڈے کس ڈاکٹر اوے، ایک سیب کھا لو دن میں، ڈاکٹر صاحب سے کہا اپنے گھر بیٹھو، سارے وٹامنس اور ساری ضرورتیں جسمانی۔ فرمایا کہ پھلوں کے مارکیٹ میں چلے جاؤ، ایسے سجاتے ہیں پھلوں والے کہ دیکھتے منہ میں پانی آئے، آدمی غریب ہے، اس کے پاس اس کی حیثیت نہیں ہے، روز بچے کہتے ہیں، اماں کہتی ہے، بیوی کہتی ہے، بھائی سیب سیب سیب، ارے بھائی اپنے پاس تو کھانے کے بھی لالے پڑ رہے ہیں، وہ بھی گیا تو اس نے کہا کہ چاہے جو ہو جائے آج تو سیب لے ہی جانا ہے، آج تو سیب لے ہی جانا ہے، اور اس نے بہت مشکل سے وہ سیب خریدا،
اس کے وہ ساری خوبیاں، اس کے سارے وہ جو تاجر اور دکاندار کہہ رہا تھا اس سب کو سن کے کہ لے لوں. اور جیسے سیب لے کے گھر میں داخل ہوئے بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. آج تو بس سیب لائے ہیں. یا نبی کہا بہت دنوں سے کہہ رہے تھے بہت خوش بہت خوش. اب سارا گھر جمع ہے، چھوٹے بڑے بہویں بیٹیاں سیب کاٹے جا رہے ہیں کہ کھائیں گے. اور لیکن جب کاٹا تو اندر میں کیڑے تھے، اندر سے سڑا ہوا تھا. بھائی اتنا دیکھتے ہی وہ کاٹنے والے اور لانے والے نے کہ تیرا ستیہ ناش جائے، کیا کہا تھا کیا نکلا، میرے پیسے حرام کے نہیں تھے. اور پھر اس کو بددعائیں دیتا ہے. وہ سیب جس کی یہ خوبیاں بیان کی گئی تھی کہ اب اس میں کیڑے چل رہے ہیں. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظاہری شکلیں، کیا بنگلے، کیا کوٹھیاں، کیا بڑے بڑے مکانات، کیسے مارکیٹ، کیسے کپڑے، کیسے سوٹ، کیسی دنیا کے سامان اور فرنیچر اور مشینیں اور گاڑیاں اور یہ اور وہ اور یہ اور وہ دیکھنے میں. لیکن یہ کہ یہ دنیا دیکھ لوگ تمنا کرتے ہیں. اس لیے جب قارون کی دولتیں لوگوں نے دیکھی کہ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے ایک بہت بڑی جماعت پر جاتی تھی اور خزانوں کا تو پتہ ہی نہیں تھا کتنا ہے کیسا ہے، بے حد حساب. لیکن اس سے یوں کہا گیا تھا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. یہ جو تجھے دے رکھا ہے اس اپنی چیزوں سے، اپنے سامانوں سے، اپنی دولت سے جس پر تو اترا رہا ہے، اس سے اپنے آخرت بنا لے. اور اس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ اور احسان کا معاملہ کر. لیکن جب اس سے کہا تو کہا انما اوتیتہ علی علم، کسی نے نہیں دیا ہے، میری اپنی عقل دانش، میری اپنا سمجھ بوجھ، میری عقل، میں نے جب بہت اترایا تو وہی بات جب نعمت کی ناقدری کی تو اللہ نے خسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کی دولتوں کے ساتھ اور اس کے وہ سارے گودام اور سارے مالوں کے خزانے جتنے تھے ان سب کے ساتھ زمین میں دھسایا. خسفنا بہ وبدارہ الارض. اور حدیث پاک میں ہے قیامت تک دھستا